بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان ببرس، رکن الدین ببرس کی داستان جاری ہے اور اس کی 87 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، ہم کل بیان کر رہے تھے بڑے کان کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ 2 سال سے ہماری سلطنت کی ایک سرحدی شرح پر ایک باغی منگول قبیلہ قابض ہوا ہے، جو کہ وہاں سے گزرنے والے تمام کافروں سے خراج کی مد میں بڑی رقم بٹور رہا لیتا ہے۔ اگر کوئی اسے خراج نہ دے تو اسے لوٹ مار کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ تاجر حضرات کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں۔ میں نے اس مہم پر 3 منگول سردار روانہ کیے، مگر وہ قبیلہ انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ وہ کئی ماہ تک وہاں کی خاک چھان کر واپس لوٹ آئے۔ اس قبیلے کی تربیت کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ خطرہ محسوس ہونے پر پہاڑی سلسلوں میں روح پوش ہو جاتے ہیں کہ تلاش کرنے والا بے بس ہو جاتا ہے۔ بڑے کان، مجھے اس معاملے میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ مجھے حکم دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مہم کی ذمہ داری خود سنبھالو اور پورے قبیلے کو گرفتار کر کے یہاں پیش کرو میرے سامنے۔ میں ان لوگوں کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کے منفی سوچ بدل دی جائے اور ان کی صلاحیتوں کو بروکار لاٹتے ہوئے ان سے مثبت کام لیے جائیں۔ ٹھیک ہے بڑے اکان، میں آج ہی اس مہم پر نکل پڑتا ہوں۔ جلد ہی آپ کو کامیابی کی نوید سناؤں گا۔ میں نے اس مہم میں تمہارا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ تمہاری صحرا رودی کی عادت تمہیں ضرور کامیابی کی منزل تک لے جائے گی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی پر مشکور اور ممنون ہوں۔ مجھ سے وابستہ آپ کی توقعات یقیناً پوری ہوں گی۔ میں نے شاہی دستوں کی روانگی کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ تم جتنی سپاہ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس ضمن میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ ہاں، ایک بات تو آپ کو مجھے بتانی نہیں کہ وہ قبیلہ کہاں اور کس نام سے پایا جاتا ہے۔ اس قبیلے کا نام زرگام ہے اور کوہ فلک بوس کی دامن میں مقیم رہتا ہے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ برکائی خان مؤدب اللجے میں جواب دیا اور رخصت کی اجازت طلب کی۔ تو دوستو، دوسری طرف گل کے دل اور دماغ پر گزشتہ کئی دن سے عجیب و غریب کیفیت تاری تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ یعنی کیوں اسے شک سا ہونے لگا تھا کہ اس کا باپ کنائی خان متی الدین کے بارے میں اس کی وابستگی اور پوشیدہ تعلقات جان گیا ہے، اور اس لیے وہ کئی دن سے نور الدین کے آگے پیچھے دکھائی دے رہا ہے، اور وہ اپنے باپ کی کمینگی سے بھی واقف تھی کہ وہ کسی مسلمان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ نور الدین کے گھر میں ضرور سے زیادہ اس کی آمد و رفت ضرور کسی بڑی سازش یا تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ گل نے اپنے تئیں معاملے کی کھوج لگانے کا ارادہ کیا۔ اس نے متی الدین کی تلاش میں خود روانہ ہونے کے لیے اسباب کا بندوبست کیا۔ وہ اپنے باپ کو بغیر کچھ بتائے چپکے سے گھر سے نکلی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسی جانب روانہ ہوگی جہاں ازکائی قبیلہ موجود تھا۔ وہ ازکائی قبیلے سے اپنی تلاش کا کام شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے حفاظت کے لیے چھوٹی تلوار اور ایک لمبا خنجر ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ تمام دن سفر کرتی رہی اور سپہر کے وقت وہ ازکائی قبیلے میں پہنچ گئی۔ ازکائی قبیلے نے حیرت اور استباع سے اس کا خیر مقدم کیا۔ سردار مانجی خان اس کی صورت دیکھتے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ آؤ گل، سردار مانجی خان تمہیں اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سردار، میں نے تمہیں ایک کام سونپا تھا جو آج تک مکمل نہیں ہو پایا۔ کیا تمہارے قبیلے کی صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے؟ گل کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہارا کام تو کب کا مکمل ہو گیا تھا اور تمہاری ہدایت کے مطابق اس نوجوان کو میں نے ایک رہنما کے ہمراہ سرائے کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ کیا وہ تم تک نہیں پہنچا ہے تو میری صورت تمہیں دوبارہ دکھائی دے رہی؟ گل، میں عہد و قول کے معاملے میں بے حد پکا ہوں۔ میں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی۔ تم مجھ پر بے وجہ شک مت کرو۔ میرے
جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس نوجوان کو سرخوں کے قبیلے سے نکالا تھا۔ سردار کا لہجہ بگڑنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ ازکائی قبیلہ کا کام مکمل ہونے پر ثبوت سنبھال کر رکھتا ہے۔ گل نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار مانجھی خان پہلو بدل کر رہ گیا، جانے وہ اس مسکراہٹ پر مضطرب ہو یا اس کی بات پر۔ تم نے صحیح سنا ہے، ثبوت یہ ہے کہ اس نوجوان کا نام متی الدین تھا۔ یہ کوئی ثبوت نہیں مانجھی خان، گل تیز لہجے میں بولی۔ ممکن ہے کہ گزشتہ ملاقات میں نے تمہیں اس کا نام بتا دیا ہو، یہ سرائے میں تمہیں یہ نام بآسانی مل گیا ہو، کیونکہ شاہی درجے تک متی الدین کے بارے میں سرگوشیاں عام سنائی دیتی ہیں۔ لڑکی، تم ہاتھ سے بڑھ رہی ہو، تم میرے قبیلے کی مہارت اور ذمہ داری پر شک کر رہی ہو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اسے سرخوں سے آزادی دلا دی گئی ہے تو یہی سچ ہے۔ مجھے تم پر قبیلے پر شک کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف وہ ثبوت درکار ہے جو ازکائی لوگ کسی کام کو مکمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس نوجوان کے پاس تن پر کپڑے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بطور ثبوت دکھایا جا سکے۔ ایسے میں کپڑے ہی ثبوت میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ مانجھی خان، تمہارے قبیلے میں دوسرے کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر وہ اپنے کپڑے کسی کو دیے بغیر آمادہ نہیں تھا، میں بھلا کیسے اس کے کپڑے رکھ دیتا؟ سردار مانجھی خان نے جواب دیا۔ چلو، میں ایک لمحے کے لیے تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں کہ تم نے اسے سرخوں کے قبیلے سے آزادی دلا دی تھی، تو پھر وہ اب کہاں ہے، جبکہ تمہارا راہ نما بھی اس کے ساتھ تھا؟ میرا رہنما ایسے سرائے کے راستے پر چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا، اسے گھر تک پہنچانا تو میری ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ کہیں بھی نکل گیا ہوگا، یا ممکن ہے کہ وہ گھر پہنچ چکا ہو، تو مجھ سے جھوٹ بول رہے کر اپنی رقم واپس لینا چاہتی ہو۔ سردار کا لہجہ تھوڑا سرد ہو گیا۔ مجھے رقم کی کوئی فکر نہیں، مجھے وہ نوجوان چاہیے، تم چاہو تو تمہیں مزید رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ نئی پیشکش کافی پرکشش تھی۔ مانجھی خان کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک مزید بڑھنے لگی۔ میں اپنے کھوجی اس مقصد کے لیے روانہ کر دیتا ہوں کہ اگر وہ کوئی نشان ڈھونڈ نکالیں تو نوجوان کس جانب نکل گیا۔ ویسے مجھے کوئی توقع نہیں کہ اتنے دن گزرنے کے بعد وہ کسی قسم کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ میں کسی ایسے کام کے لیے نہیں رقم دے سکتی جس میں اگر مگر شامل ہو، مجھے صرف یقینی نتیجہ چاہیے۔ گل ٹھوس لہجے میں بولا، میں اس وقت اپنی تمام کوششیں کرتا ہوں، کل شام تک شاید کوئی خبر آ جائے۔ تو یہیں ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔